بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک دن اچانک پھسل کر گر جانا، ایک معمولی سی ٹھوکر کھانا یا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے توازن بگڑ جانا آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، یہ حادثہ اکثر اس عمر میں نہیں ہوتا جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد کئی سال پہلے پڑ چکی ہوتی ہے، جب جسم خاموشی سے اندر سے کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہر ماں، بہن، بیٹی اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے گھر کی خواتین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو خاموش قاتل کی طرح ہڈیوں کو کھوکھلا کرتی رہتی ہیں، اور اکثر اس وقت سامنے آتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی ہڈیوں، جوڑوں اور آنے والی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تصور کریں، ایک خاتون، عمر تقریباً 55 سال، ساری زندگی گھر سنبھالا، بچوں کی پرورش کی، شوہر کا خیال رکھا، سب کے لیے قربانیاں دی۔ ایک دن گھر میں معمولی سا پاؤں پھسلا اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ سوچیں گے کہ شاید چوٹ بہت شدید ہوگی۔ نہیں، ڈاکٹر نے بتایا کہ مسئلہ گرنا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہڈیاں پہلے ہی اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، لاکھوں خواتین کی حقیقت ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں خواتین اپنی صحت کو اکثر آخری ترجیح دیتی ہیں۔ مہنگے کپڑے خرید لیے جاتے ہیں، مہنگا میک اپ خرید لیا جاتا ہے، وزن کم کرنے کے لیے سخت ڈائٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن جسم کے اس ڈھانچے کو بھلا دیا جاتا ہے جو ہمیں کھڑا رکھتا ہے، یعنی ہماری ہڈیاں۔ جب ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو جسم فوراً شور نہیں مچاتا، یہ خاموشی سے اپنی طاقت کھوتی رہتی ہیں، اور یہی خاموشی سب سے خطرناک ہے۔ قرآن اور جسم کی امانت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایک امانت قرار دیا ہے۔ یہ جسم صرف آپ آج کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کرنا صرف طبی ضرورت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ جب ہم اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں تو دراصل ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ وٹامن ڈی کی کمی، گھروں میں رہنے کا رجحان، دھوپ سے دوری، سن اسکریز کا زیادہ استعمال، یہ سب وٹامن ڈی کی کمی پیدا کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کیلشیم کی کمی، بہت سی خواتین اپنے پلیٹ میں سب کو کھلا دیتی ہیں لیکن خود مناسب غذا نہیں کھاتی۔ سالہ سال کی یہ کمی ہڈیوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تیسری وجہ مینوپوز، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہارمونز میں بڑی تبدیلی آتی ہے، ایسٹروجن کم ہوتا ہے اور ہڈیوں کا زیاد تیز ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ ورزش کا فقدان، یہ ہڈیاں حرکت سے مضبوط ہوتی ہیں، جسم جتنا سست ہوگا ہڈیاں اتنی ہی کمزور ہوں گی۔ خطرے کی علامات، اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہوتی ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بار بار کمر درد، قد کا آہستہ آہستہ کم ہونا، گھٹنوں اور کولوں میں کمزوری، جلد تھکاوٹ، معمولی چوٹ پر شدید درد۔ حل کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ روزانہ دھوپ، متوازن غذا، دودھ، دہی، تل، چنا اور ساگ، مناسب پروٹین، باقاعدہ ورزش، پرسکون نیند اور وقتاً فوقتاً طبی معائنہ، یہ چھوٹے قدم مستقبل میں بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ سوچئے، اگر آج آپ اپنی ہڈیوں کا خیال رکھیں گی تو کل آپ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ چل سکیں گی، سیڑھیاں خود چڑھ سکیں گی، نماز میں آسانی سے سجدہ کر سکیں گی اور اپنی زندگی خود مختاری کے ساتھ گزار سکیں گی۔ لیکن اگر آج غفلت کی گئی تو ایک معمولی گرنا بھی زندگی بدل سکتا ہے۔
اس لیے فیصلہ آج کیجیے، اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنائیں، اپنی صحت کو ترجیح دیجیے، کیونکہ مضبوط ہڈیاں صرف جسم کی طاقت نہیں، ایک باوقار اور آزاد زندگی کی ضمانت ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین اس خاموش خطرے سے محفوظ رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ آپ کو صحت، طاقت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔